وادی کشمیر میں آج 7ویں روز بھی بندشیں عائد ہیں، تاہم عید الاضحیٰ کے پیش نظر کئی علاقوں میں کرفیو میں ڈھیل دی گئی ہے۔ لوگ گھروں سے باہر نکل کر مارکیٹ کی طرف جاتے دیکھے جا رہے ہیں، مگر دکانیں بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سری نگر کے تجارتی مقام لال چوک میں لگاتار 7ویں روز بھی بندشیں جاری ہیں، تاہم پرانے شہر میں بندشوں میں نرمی کی گئی ہے۔ ادھر تاریخی جامع مسجد کے آس پاس حفاظتی عملہ کسی بھی قسم کی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تعینات ہے۔ جامع مسجد کے آس پاس سڑکوں پر گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، تاہم لوگوں کی نقل و حرکت کافی کم ہے۔ کل ملا کر اگر ہم بات کریں تو یہاں عید کے سلسلے میں جو رونقیں ہوتی تھی وہ آج نہیں ہیں۔ جموں کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ ریاست میں حالات خوشگوار ہیں۔ چیف سیکرٹری اور ڈی جی پی جموں کشمیر نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ وادی کشمیر میں گزشتہ 6 روز میں کوئی بھی فائرنگ کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ فائرنگ کے سلسلے میں کسی بھی خبر پر دھیان نہ دیں، کیونکہ پولیس نے 6 دنوں میں ایک بھی گولی نہیں چلائی ہے۔ انہوں نے اس دوران یہ بھی کہا کہ وادی میں حالات خوشگوار ہیں اور لوگ باہر آ کر عید کی خریداری کر رہے ہیں۔ کشمیر میں عید سے قبل حکومت نے اہم اقدامات کیے ہیں۔ تعطیل کے دن بھی بینک کھلے رہیں گے اور اے ٹی ایم کی سہولیات مہیا رہے گی تاکہ عوام کو نقدی کی قلت نہ ہو۔ واضح ہے کہ ملازمین کی تنخواہ بھی جاری کی جا رہی ہے۔ سبزیاں، ایل پی جی گیس اور انڈے وغیرہ گھروں تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ عید کے پیش نظر 2.5 لاکھ بھیڑ بکریاں مہیا کرائی گئی ہیں، جبکہ کشمیر میں 3,557 راشن مراکز بھی کھلے رہیں گے۔ ریاست جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو ختم کرنے کے بعد وادی کشمیر میں پیدا شدہ صورتحال سے سیاحت کے ساتھ ساتھ میوہ صنعت کو بھی نقصان کا سامنا ہے۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ اور شوپیاں کی فروٹ منڈیوں میں جہاں آج کل مختلف میوہ جات کا کاروبار عروج پر ہوتا تھا، تاہم بندشوں کے سبب یہاں کی فروٹ منڈیاں بند پڑی ہیں۔ شوپیاں اور پلوامہ میں ناشپاتی اور دیگر میوہ جات کی فصل تو تیار ہے، لیکن فروٹ منڈیاں بند ہونے سے میوہ کاشتکاروں کو نقصانات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ سیاحت کے ساتھ ساتھ وادی کی معیشت میں میوہ صنعت کا بھی کافی اہم رول مانا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر جی نیتو نے کئی کاروباری مراکز کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے مارکیٹ میں کئی لوگوں کو گرہ فروشی کی پاداش میں انتباہ دیا۔ یہ لوگ اضافی قیمتوں پر اشیاء بیچ رہے تھے۔ انہوں نے ان کاروباریوں سے تلقین کی کہ وہ مقررہ قیمتوں پر اشیاء بیچے۔ انہوں نے اس دوران کاروباریوں کو حکم دیا کہ ریٹ لسٹ ڈسپلے کریں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دفعہ 370 کے ہٹائے جانے پر کہا کہ اس سے